ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات اگر آپ سب لوگوں کے بیٹھنے کا ارادہ ہے تو یہ خالی کرسیاں جو ہیں سامنے آ جائیں، اور اگر پہلے جانے کا ارادہ ہے خالی رہتی ہیں. چلو ادھر سے چاروں لوگ سامنے آؤ. ایک بار اور درود شریف پڑھنا. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بصلي عليه صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دست یزید حقہ کی بنائے لا الہ الا حسین لی خمسۃ فی بها حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بیدم یہی تو پانچ مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ملحدی. موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید. نیند و قوت از حیات آمد پدید. مدعایش سلطنت بودے اگر، مدعایش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے با چنی سامان سفر.
اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ درود شریف پڑھنے پر اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مردود فرعون یہ دونوں ایک وقت کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ شبیر و یزید، حضرت اور یزیدیت ایک زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ یہ دو قوت از حیات آمد پدید، یہ جب سے زندگی ہے، جب سے حیات ہے، تب سے یہ دونوں طاقتیں ہیں۔ ان دونوں طاقتوں کا ظہور جب ہوتا ہے تب کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے وقت کا فرعون ہے اور یہ اپنے وقت کا یزید ہے۔ نور و ظلمت کا ٹکراؤ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہی سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حق کا پرچم لہرایا، ابلیس نے باطل کا۔ بس حق و باطل کا یہ پرچم اور حق و باطل کی یہ آواز ہر دور میں زندگی کے ساتھ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ موسویت اور فرعونیت، حسینیت اور یزیدیت صرف خارج ہی میں ہے۔ یہ سمجھ کے چلیے کہ یہ دونوں طاقتیں ہر انسان میں موجود ہیں۔ نفس کا نام فرعون و یزید ہے۔ نفس فرعون و یزید ہے، روح موسیٰ و حسین ہے علیہ السلام۔ یہ دونوں ٹکراؤ ہمارے اندر ہے اور یہ میدان روز سجتا ہے۔ اس میدان کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، اس جنگ کا میدان دل ہے۔ اس دل کے میدان میں دونوں طاقتیں اپنی قوت آزمائی کے لیے روز آمنے سامنے۔ اب اپنے آپ پر غور کرو،
اگر ظلمت کا کام ہو، رسول کی ناراضگی کا کام ہو، قرآن و شریعت کے خلاف کام ہو، تب یہ سمجھو کہ فرعون اور یزید کا رنگ آپ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ سے نیکیوں کا ظہور ہو، قرآن و شریعت کے مطابق عمل ہو، شریعت کے خلاف اٹھنے والی آواز کے سامنے سینہ سپر ہو جانے کا حوصلہ ہو، تو سمجھ لو کہ یہ میدان آپ کے اندر کی حسینیت اور موسویت نے مار دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر مقصد سفر، مدعائے سفر سلطنت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی۔ اگر سلطنت اور حکومت مقصد ہوتا تو مکے سے اور مدینے سے بہت سارے سپاہی ساتھ ہوتے، لشکر ساتھ میں ہوتا۔ جو حکومت کے لیے نکلتا ہے، سلطنت کے لیے نکلتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ سرکار امام علی مقام کا سامان سفر بتا رہا ہے کہ آپ کا سفر حکومت کے لیے نہیں ہے، سلطنت کے لیے نہیں ہے۔ سلطنت کے لیے جانے والا لشکر لے کر جاتا ہے، ہتھیار لے کر کے جاتا ہے، اسلحہ لے کر کے جاتا ہے، سپاہی لے کر کے جاتا ہے، فوج لے کر کے جاتا ہے۔ امام علی مقام چلے تو بیویوں کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں، بیٹوں کو ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں، بیٹیاں ساتھ میں ہیں، پردہ نشین بیویاں ساتھ میں ہیں، بہنیں ساتھ میں ہیں، بھتیجے ساتھ میں ہیں، بھتیجیاں ساتھ میں ہیں، بھانجے ساتھ میں ہیں۔ یہ سفر بتا رہا ہے کہ سلطنت کے لیے نہیں نکلے ہیں، یہ سفر بتا رہا ہے کہ سلطنت کے لیے نہیں نکلے۔ پھر مقصد کیا تھا جانے کا؟ آپ نے سن لیا کہ کوفہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور اس کے گورنر کے پیچھے جمعہ کی نماز میں نہیں پڑھتے، اس لیے آپ تشریف لائے۔ دعوت دی گئی تھی، اس دعوت کو قبول کیا۔ دعوت کس چیز کی دی گئی تھی؟ ایمان بچانے کی۔ ہمارا رہبر کوئی نہیں ہے، آپ رہبری کیجیے۔ ہمارا اسلام کیسے محفوظ ہوگا، آپ تشریف لائیے۔ یہی تو تھی دعوت۔ بریانی کھانے کی دعوت نہیں تھی، لوگوں کا ایمان بچانے کی دعوت تھی۔ قرآن کے خلاف اٹھنے والی آواز کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی دعوت تھی۔
اور اس دعوت کے لیے سرکار امام علی مقام نے اپنے بیٹوں، اپنے بیٹیوں، اپنے علیہ وآلہ وسلم مباہرے کی دعوت میں جب چلے تو ساتھ میں حضرت علی کو لے گئے، حضرت فاطمہ کو لے گئے، حسنین کریمین کو لے گئے علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ وہاں بھی حق کے اظہار کی دعوت تھی، مقابل عیسائیت کو حق پر ثابت کرنے کے لیے تلا تھا۔ ادھر سے یہ 5 نفوس قدسیہ اسلام اور ایمان کے حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اسلام کی حجت ایمان کی دلیل پر کر کے جو 5 نفوس قدسیہ گئے، اس میں ایک سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دوسرے تاجدار ولایت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور تیسرے تاجدار سخاوت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور شہنشاہ شہادت حسنین کریمین۔ یہ ایمان کی دلیل بن کر کے گئے عیسائیوں کے مقابلے میں۔ کوفہ والوں کی دعوت پر امام علی مقام نے جن لوگوں کو ساتھ میں لیا تھا، یہ سارے کے سارے لوگ ایمان کی دلیل بن کر کے یزیدیت کے طوفان کے سامنے سفر کرنے کے لیے نکلے تھے، حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایمان و اسلام کی دلیل بن کر کے لیے۔ کوفہ والوں نے یہ تو کہا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کی ہے، اس کے گورنر کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ تشریف لائیے۔ وہ یزید کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ تشریف لائیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی دلیل آپ ہیں، اسلام کی حقانیت آپ ہے، قرآن آپ کے ساتھ میں ہے اور آپ قرآن کے ساتھ ہیں۔ مدعی سلطنت بوندے اگر خود نہ کر دے باچنی سامان سفر، اگر حکومت اور سلطنت مقصد ہوتا تو یہ سفر کا سامان نہ دیا جاتا، بلکہ سامان سفر کچھ اور ہوتا، سامان سفر کچھ اور ہوتا۔ چلے تھے لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے، مقصد تھا لوگوں کا دین محفوظ ہو جائے، مقصد تھا اسلام کی تعلیم عام ہو، مقصد تھا قرآن کی تعلیم عام ہو۔ ہمیں یہ سبق ملا، جو حسین کوفیوں کا ایمان بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا اور مکے سے کوفہ کی جانب روانہ ہوا، وہ حسین اپنے ماننے والوں کے ایمان کا محافظ آج بھی ہے۔ اگر کل بچانے کے لیے نکلا تھا تو آج بھی بچانے کے لیے نکلتا تھا۔ حجت اور دلیل ہے دین و ایمان کی۔ اس سفر کی پہلی کڑی شہدائے کربلا کی فہرست کی پہلی کڑی سرکار مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقرعید کی 3 تاریخ کو کوفہ میں بے وفا
غدار کوفیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ بقرعید کی 3 تاریخ تھی، ذی الحجہ کی 3 تاریخ 60 ہجری تھی۔ جب لوگ پوری دنیا سے اہل ایمان مکہ جا کر مینا میں قربانی کر کے اور حج کا رکن ادا کر رہے تھے، کرنے کا ٹائم آیا تھا اور جا رہے تھے، اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب حضرت امام مسلم اپنی جان قربان کر کے یہ سبق دے رہے تھے، ایمان باقی رہے گا تب حج مقبول ہوگا، ایمان کے بغیر مینا کی قربانی مقبول نہیں ہوتی، اور ایمان بچانے کے لیے اگر جان دینی پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ خط امام مسلم کا پہنچا، مسلم ابن عقیل نے خط لکھا تھا، آپ تشریف لائیے، وہ خط پہنچ گیا۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری شروع کی، تو جس وقت حضرت امام مسلم کی شہادت ہو رہی تھی، جس تاریخ میں، اسی 3 ذی الحجہ کی تاریخ میں سرکار امام حسین مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اور ادھر جو عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خبر ہوئی، کہتے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو بچے بھی آئے تھے، تو اعلان ہو گیا جو لائے گا انعام پائے گا، جو ان بچوں کو پکڑ کر کے لائے گا اسے انعام سے مالا مال کیا جائے گا، اسے بڑی دولت ملے گی۔ مہمان بنا کر کے بلانے والے ان یتیموں کی تلاش میں تھے کہ ہم پکڑ کر کے لے آئیں، ہم پکڑ کر کے لے آئیں تاکہ دولت مل جائے۔ روپیہ بھی بڑی چیز ہے، دولت بڑی چیز ہے۔ یہی ٹکراؤ ہوتا ہے حسینیت اور یزیدیت کا۔ اگر ایمان کے مقابل میں روپیہ غالب آ جائے تو سمجھو یزیدیت غالب آ گئی، اور اگر روپیہ کے مقابل میں ایمان غالب آ جائے تو سمجھ لو حسینیت غالب آ گئی۔ یہ ٹکراؤ روز ہمارے اندر ہے، یہ صرف کربلا ہی تک محدود نہیں ہے، یہ ہمارے اندر روز ہے ٹکراؤ۔ روپے کے لالچی دنیا کے کتے، سونے چاندی کے حریص، انہیں اپنی عزت کی پرواہ نہ ہوئی کہ تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے غدار لکھا جائے گا۔ انہیں اس کی بھی فکر نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب لالچ سوار ہو جاتی ہے تب کچھ نہیں سنائی پڑتا۔ لالچ جب آدمی میں گھس جائے تب بیٹا یہ نہیں دیکھتا کہ ابا ہے، یہ اماں ہے، یہ امام صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں،
یہ نمازی صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، نہیں، یہ نہیں دکھائی جاتا۔ جب لالچ گھس جائے، ہمارے یہاں 12 بنکی کے دعا کیا وہاں ایک مولانا صاحب پڑھانے کے لیے گئے 12 بنکی میں، تو 12 بنکی میں وہ جہاں پڑھانے کے لیے گئے تھے تو وہاں وہ پہچان پتر آدھار کارڈ وہ اپنے گھر کا بنوا کے لائے تھے۔ یہاں جس کے گھر رہتے تھے اس نے مشورہ دیا کہ یہاں ایک آدھار کارڈ اور بنوا دیا یہاں کے پتے۔ اب انہوں نے آدھار کارڈ بنوا لیا اس کے مشورے پر، بچوں کو پڑھاتے تھے، مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ سال 2 سال کے بعد کچھ ٹکراؤ ہو گئی، انبن ہو گئی۔ جب انبن ہو گئی تو اس نے وہیں تک نہیں چھوڑا، کوتوالی پہنچا، اور کوتوالی پہنچ کر کے، اور وہ دور تھا جب آتنکواد کا بالکل چند سیما پر تھا مسلمان آتنکواد۔ کوتوالی پہنچا تو کہا کہ ہمارے ہاں کا مولانا فراری ہے، اور مقدمہ دائر کرا دیا۔ بڑا حاکم آیا، پولیس آئی، پکڑ کے لے گئی۔ جب چھان بین ہوا تو 2 آدھار کارڈ، اب جب 2 آدھار کارڈ سامنے آیا تو ادھیکاری ہے، ایک کر کے مقدمہ دیا، دائر کیا تھا کہ آدمی فراری ہے۔ پیشی ہوئی ان کی، ایک دن موڈ میں تھا حاکم، اس نے بیٹھایا سامنے کا، سچ سچ بتائیے آپ یہ کھیل کیا ہے؟ وہاں سامنے کہا بس کچھ نہیں صاحب، یہ مجھ کو بلا کے لایا پڑھانے کے لیے، میرے پاس آلریڈی اپنے گھر کا پتہ اور یہ آدھار تھا میرے پاس، اس نے کہا کہ یہاں کا رہنا ہے تو ایک آدھار کارڈ یہاں کو بنوا لیجیے۔ اس کے مشورے پر میں نے آدھار کارڈ بنا لیا، اور ہم سے اس سے دیار ہو گئی، تو اب اس نے یہ کھیل کھیل دیا۔ تو وہ کیا کہتا جانتے ہیں؟ تھا تو ٹھاکر، ہندو تھا وہ ادھکاری، مگر وہ کہتا اب سمجھ میں آیا کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، اب سمجھ میں آیا۔ اب تک تو ہم ان کا تاریخ اور کہانی سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے، مگر اب سمجھ میں آیا کہ جب اس گاؤں کے لوگ آپ جیسے امام کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس امام کو بلا کر کے کیسے کیسے دھوکہ دیا ہوگا، یہ اب سمجھ میں۔ ارے جو وہ بتا رہے تھے نا تو عقل تک پھر کیا اس نے کہ ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے چھوڑ دیجیے، ایک دم میں آپ کو بے داغ بری کرتا ہوں، آپ کو بے داغ بری کرتا ہوں، آپ یہاں نہ رہیے، چھوڑ دیجیے۔ پھر بے داغ بری کیا، سامان منگوایا اور خود ہی گاڑی کرایا، خود ہی گاڑی کرایا، میرے کے گھر تک چھوڑ کر دیا، اور جو زمین کچھ بچی تھی بلوا کر کے سامنے دیا۔ لیکن اس کا یہ جملہ کہ اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین کو دھوکہ کیسے دیا گیا۔ تو جب اپنا مقصد غالب آ جائے، دنیا غالب آ جائے، تب سامنے چاہے جتنا بڑا ہو وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم گلی سے گزرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے جتنی عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ملتی ہیں، بوڑھی ہوں، جوان ہوں، بچیاں ہوں، جو بھی ہوں، اس میں سے 99% عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیں۔ مگر ایک روز ہم آ رہے تھے مدرسے کے لیے، اور یہیں سامنے
عورتوں کا جھگڑا ہو رہا اور وہ کیا کہ وہ دوپٹہ سر سے اتار کے یوں کمر میں باندھ، وہ عورتیں جو ہمیں دیکھ کر کے سر ڈھک لیتی تھیں، وہی عورتیں جب ہم سامنے آئے تو اپنے آپ میں تھیں، اپنے آپ میں تھیں۔ پھر انہی کے سامنے سے ہم گزر کر کے چلے آئے اور دیکھتی رہیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش تو ہوئی، آواز دھیمی تو ہوئی، مگر دوپٹہ سر پر نہیں گیا۔ معلوم ہوا کہ جب اپنی انانیت غالب آ جائے، لالچ غالب آ جائے، تو سامنے والے کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی۔ کوفہ کے لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ دنیا کی تاریخ میں ہمارے یہ واقعات جہاں جہاں گزریں گے، ہماری میزبانی کے حالات، دنیا ہم پر لعنتیں بھیجے گی اور نفرتیں کرے گی دنیا سے، ہماری ایک غداری قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن جائے گی۔ روپے کی لالچ میں، انعام کی لالچ میں یتیم بچوں کو تلاش کرنے کے لیے وہ غدار اور بے وفا کوفی نکل پڑے، آپ نے سنا۔ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جیلر بھی بڑا با وفا تھا، جان تو دے دیا مگر ایمان کو بچا لیا۔ جہاں سے آپ بول رہے ہیں بولیے، کچھ بھی شروع سے بولے جی جی ایک بار درود شریف پڑھو۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا محمد صلوات والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے محمد و ابراہیم، جن کی عمر 8 برس 9 برس 7 برس کی تھی، چھوٹی سی عمر تھی، ابا سے بڑے ہلے ملے تھے۔ ابا کے ساتھ جہاں کہیں جانا ہوتا تھا چلے جایا کرتے تھے۔ کوفہ بھی آئے، جب کوفہ کے حالات بگڑے تو امام مسلم نے اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے گھر کر دیا۔ قاضی شریح وہی پہلے بیت تھے، چھپا کر کے رکھا تھا انہوں نے۔ ادھر حضرت مسلم ابن عقیل اور حانی بن عروہ، حانی کا نام کل آپ نے سنا، امام مسلم حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد حانی کو بھی قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ دونوں کی لاشیں گلیوں میں لٹکا دی گئی۔ کوفہ کے لوگ سہم گئے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ اعلان ہوا مسلم ابن عقیل کے بچوں کو جو پکڑ کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ قاضی شریح نے جب یہ اعلان کیا تو اندر سے وجود لرز گیا کہ ان دونوں بچوں کی حفاظت میں کیسے کروں۔ بچوں کو بلایا، سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ بچوں نے کہا، بابا یہ شفقت کا انداز تو ہمارے گھرانے میں
یتیموں کے ساتھ کی ریت ہے. ایسا پیار تو ہمارے گھرانے میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ ابا تو بول کے گئے تھے ہم کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ابا کہیں سفر پر گئے ہیں کسی دوسری جگہ، ابھی تک آئے نہیں. قاضی شریح کہتے ہیں بچوں میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ آپ یتیم ہو گئے ہیں؟ یہ بتاتے ہوئے ایک کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. آپ کے والد گرامی کو کوفہ کے درندوں نے شہید کر دیا، اور ابن زیاد کا اعلان ہے کہ جو آپ لوگوں کو پکڑ کر دربار ابن زیاد میں پیش کرے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جاسوس آپ کی تلاش میں ہیں، جستجو کرنے والے نکل چکے ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو گرفتار کر سکے میں سوچتا ہوں کہ کسی طرح خیریت کے ساتھ آپ کو مدینہ پہنچا دوں. آپ کے والد گرامی کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے. آپ کے سر پر جو باپ کا سایہ تھا وہ اٹھ گیا، یتیمی کا داغ آپ کے دامن پر ہے. باپ کی شہادت کا سن کر کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے چیخ مار کر رونے لگے. قاضی شریح کہتے ہیں بچوں آواز باہر نہ نکلنے پائے، کہیں کوئی جاسوس مخبری نہ کر دے. کوفہ سے ایک قافلہ مدینہ شریف جانے والا ہے، میں نے بات کر لیا ہے. آج رات میں آپ نکل جائیں، میرا بیٹا آپ کو وہاں تک لے جا کر کے پہنچا دے گا. قافلے والوں سے میں نے بات کر لیا، وہ آپ کو بخیر مدینہ شریف پہنچا دیں. اپنے بیٹے کو تاکید کیا کہ ان بچوں کو لے جاؤ، رات میں وہ قافلہ جائے گا، اس قافلے کے ساتھ ان بچوں کو اٹھا دیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے چلے، قافلہ نکل چکا تھا. تعاقب کیا، کچھ دور پیچھے پیچھے گئے. قاضی شریح کے بیٹے نے کہا کہ دیکھو وہ پھول نظر آ رہی ہے، قافلہ وہاں پہنچا ہے، دوڑ کر کے پیچھے ہو جاؤ اور ان سے مل جاؤ. انہیں چھوڑ کر کے قاضی شریح کا بیٹا اپنے گھر واپس ہو گیا. سناٹے کا عالم، جنگل اور ریتیلی زمین. تصور کیجئے کہ وہ بچے جو کبھی باپ کی انگلی کے سہارے کے بغیر روضہ رسول تک نہ گئے ہوں، وہ اس ریگستانی علاقے میں کس طرح سے رات کے سناٹے میں چلتے آئے ہوں گے. یاد آتا ابا کے ساتھ ہم آئے تھے، باپ کی انگلی پکڑنا یاد آتی، آپس میں دونوں گلے مل کر کے رونے لگتے. مدینہ یاد آتا، ارمانوں کا شہر یاد آتا، دل کی دھڑکنوں کا شہر یاد آتا، نانا کا شہر یاد آتا. تیز تیز قدم چلنے لگتے، پتے کھڑکتے تو دل سہم جاتا. کہیں سے کوئی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی تو درس کر کے بیٹھ جاتے کہ کہیں کوئی پکڑنے والا تو نہیں آ رہا. چلتے ہیں اور چیخ کر پکارتے ہیں اماں. ہمارے آنسو بہتے تھے تو آپ آنچل سے پوچھا کرتی تھی
ماں اس رات کی تاریکی میں ابا نے ساتھ چھوڑ دیا، ہمارے آنسو کون پہنچے گا؟ ابا کا دامن نہیں ہے کہ اپنے آنسو جذب کر لیں، ماں آپ کا آنچل بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ آنسو پہنچ لیں۔ ماں اگر ہمیں روتے ہوئے دیکھتی تھی تو دوڑ کر کے کان چھوڑ کر کے ہمارے رونے کو اور ہمیں خاموش کرنے کو دوڑ کر کے آتی تھی۔ ماں آپ تو ہمیں کوئی خاموش کرنے والا بھی نہیں ہے، ہمارے آنسو کوئی جذب کرنے والا نہیں ہے۔ چلتے گر پڑتے، پیروں میں چھالے پڑ گئے، ننھی سی عمر پوری رات چلتے رہے۔ آپ سوچیں گے کہ پوری رات بچے چلتے رہے؟ ہاں، بچے کسی خوف سے نہیں چل رہے تھے، مدینہ پہنچنے کے شوق میں چل رہے تھے، ارمانوں کی بستی میں جا رہے تھے، اس لیے پوری رات چلتے رہے۔ اس ہو کے عالم میں چلتے چلتے جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو دیکھتے ہیں جہاں سے چلے تھے وہیں واپس ہوئے۔ میرے لیے تقدیر سامنے سے ابن زیاد کے آدمی پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ سچوں کے گھر کے تھے، سچوں کے بیٹے تھے، سچ کہہ دیا، کچھ چھپایا نہیں، سچے لوگ تھے، بتا دیا ہم مسلم ابن عقیل کی یتیم ہیں۔ پکڑا، گرفتار کیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا، ابن زیاد نے جیل میں بند کر دیا۔ تصور کرو، جیل میں مجرم جاتا ہے، جیل میں قید اسے کیا جاتا جس نے کسی کا مرڈر کیا ہو، جیل میں اسے قید کیا جاتا ہے جس نے کسی کا گھر لوٹا ہو، جیل اسے ڈالا جاتا ہے جب کہیں چوری کیا ہو، جیل اسے بھیجا جاتا ہے جس نے کسی پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ ان بچوں نے تو کسی کا دل دکھانا نہیں سیکھا تھا، ہاتھ اٹھانے کی بات تو دور کی، یہ تو اس گھر کے لوگ تھے جو جہنم کے قیدیوں کو جہنم سے آزاد کرائیں گے۔ ان جہنم کے قیدیوں کو آزاد کرانے والوں کو بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈالا گیا۔ دل سے آواز نکلی ہوگی، چیخ کر کے پکارا ہوگا، نانا حضور مدینہ ہم آئے تھے ابا کے ساتھ ان کوفیوں کی دعوت پر، نانا حضور آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی ہیں، ہمیں جیل کے کالی کوٹری میں ڈال دیا ہے، ہمارا کوئی جرم نہیں تھا، صرف کوفہ آئے تھے، ہم نے کسی کو آنکھ نہیں دکھائی تھی، ہم صرف کوفہ آئے تھے، آئے نہیں تھے، مہمان بنا کر کے بلائے گئے تھے۔ آپ کا کلمہ پڑھنے والے میزبانوں نے میزبانی کا یہ حق ادا کیا کہ ہماری یتیمی پر انہیں ترس نہ آیا۔ نانا حضور آپ کا تو فرمان ہے کہ کوئی مظلوم جب نکالتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، نانا حضور ہم سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ اور پوری دنیا انسانیت میں ایسا واقعہ کبھی نہ گزرا ہوا ہوگا کہ 7 سال 8 سال کے بچوں کو قید میں ڈالا گیا ہو، اور وہ بھی یتیم بچوں کو۔ نانا حضور بچے پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تو درندوں کو بھی کبھی کبھی پیار آ جاتا ہے اور وہ بچوں کی پرورش کرنے لگ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر درندے بھی اپنا
چند گل آگے نہیں بڑھاتے، مگر یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ یہ آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور تجربوں سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں، روتے ہیں۔ مشہور نے کہا بیٹو رونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، میرے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، میں تمہیں آزاد کروں گا، میں تمہیں رہا کروں گا، اس لیے نہیں کہ دنیا مجھے اچھا کہے گی، بلکہ اس لیے آزاد کروں گا کہ یہاں کوفے میں جیل سے میں تمہیں آزاد کروں گا، وہاں جہنم سے تم مجھے آزاد کرو گا۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ذکر اہل بیت، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منہ پھلایا، خدمت کی، گھر لے گئے، شام ہوئی تو اکیلے میں رات میں گھر لے گیا، گھر لے جا کر کے بڑا پیار کیا، سوچا کہ یہ غم غلط ہو جائے، بہت کوشش کی یتیمی بھول جائے، مگر یتیمی کا داغ بھولتا نہیں، اور وہ بھی تازہ لگا ہوا زخم۔ کھانا سامنے رکھا گیا، کھاتے کیا؟ گلے کے نیچے تو اترا ہی نہیں، اسے ادھر چلو ادھر سے پانی آ رہا ہے، ادھر سے پانی آ رہا ہے، پلک نکال دیں۔ تھوڑا سا بچا لو تو پانی نہ آنے پائے تو تھوڑا سا ٹیبل ہے تو نکال لینے والے جو پانی لگا دو بہت سے پانی روڈ پہ نہیں آئیں گے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد نیلا جلا کر کے تیار کا ایک انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی نکال کر کے ان بچوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے حفاظت کے ساتھ دیا، یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، یہاں سے قادسیہ جاؤ، قادسیہ میں میرا بھائی مسلمان ہے، وہاں قادسیہ پہنچ کر کے یہ انگوٹھی تم اسے دے دینا اور اس سے کہنا کہ وہ تمہیں مدینہ تک پہنچا دے گا، تو میرا بھائی تمہیں بخیر مدینے تک پہنچا دے گا۔ انگوٹھی سنبھالی، رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکلے، اس دور تک مشہور ساتھ لے گیا، ساتھ میں چلتے رہے، سمجھاتے رہے، پھر چاند کی چاندنی نکلی، مشہور نے ساتھ چھوڑ دیا، واپس آئے، یہ دونوں بچے پھر اکیلے رات میں چلتے رہے، دونوں بچوں کو یتیمی یاد آتی، ماں یاد آتی، مدینہ کی گلیاں یاد آتی، کبھی فاطمہ الزہرا کا روضہ نظر یاد آتا، کبھی امیر حمزہ کی مزار پاک یاد آتی، کبھی مسجد نبوی کی بہاریں یاد آتی، کبھی مدینہ کی خودسزا بہاریں یاد آتی، وہ ریاض الجنہ کا ٹہلنا یاد آتا، مدینے کے لوگوں کا پیار یاد آتا، چیخ کر کے روتے، کہتے بھائی مدینہ کتنی دور ہے، قادسیہ کتنی دور ہے، ہمارے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ دوسرا جواب دیتا بھائی چلتے رہو، منزل ایک ٹائم پر مل جائے گی، ہم منزل تک پہنچ جائیں گے، مدینہ کی چاہت میں چلتے رہے۔ پھر صبح کا سفیدی نمودار ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے،
تو جہاں سے گئے تھے وہی پھر اپنے آپ کو پاتے ہیں. پھر درندوں کے ڈر کی وجہ سے ایک درخت کی کھو میں چھپ جاتے ہیں. اس درخت کے کھو کے نیچے ایک چشمہ تھا، کنواں تھا، جہاں کوفہ کے لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے تھے، پینے کے لیے نہیں جاتے تھے. صبح صبح ایک کنیز ایک لونڈی پانی بھرنے کے لیے آئی. اس نے جھک کر کے جب پانی نکالا اور اپنا برتن پانی میں ڈبایا تو اسے ایسا لگا کہ آسمان کے سطح سے دو چاند نمودار ہو رہے ہیں. وہ بڑے حیرت میں دیکھتی رہی کہ یہ زمین اور پانی میں چاند. پھر پلٹ کر کے دیکھا تو درخت کی کھو میں وہ دونوں صورتیں نظر آئی کہ جن کے چہرے سے چاند کی چاندنی دکھت رہی تھی، بلکہ یوں کہو کہ جن کے چاند کی خوبصورتی پر چاند کی چاندنی نچھاور ہو رہی تھی. پلٹی دیکھتی ہے، پوچھتی ہے کون ہو، سہمے کام کیا بتائیں ہم کون ہیں. پوچھتی ہے تمہارے باپ کا نام کیا ہے. باپ کا نام سن کر کے نام تو نہیں یاد آیا، رونا یاد آیا. بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر کے کنیر نے کہا تھا کہ آپ کو بتاؤ نہ بتاؤ مگر آپ کے آنسو بول رہے ہیں کہ تم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہو، مسلم ابن عقیل کے یتیم بچے ہو. اس بات نے سر ہلا دیا. گھبراؤ نہیں، میں جس کی کنیر ہوں وہ حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے بچوں کی کنیر ہے، وہی اہل بیت ہے. گھبراؤ نہیں، میں اپنے ساتھ اس کے حوالے کر دوں گی تمہیں، میرے ساتھ چلو. بڑی محبت سے آیا، گھڑے کو رکھ دیا، بڑی محبت سے گود میں لیا، چھپا چھپا کر کے گھر لے کر کے گئی. جب گھر پہنچی تو ملکہ نے پوچھا کنیز یہ کیا لے کر کے آئی ہو. کنیز نے جواب دیا میری مالکہ میں پانی کا گھڑا تو رکھ کر کے آئی ہوں مگر حوض کوثر کے ساتھیوں کو ساتھ ملا دوں. حوض کوثر کا پانی پلانے والا ساتھ پلائی ہوں. پوچھا کون ہے یہ؟ جواب دیا مسلم ابن عقیل کے یتیم بچے ہیں. اس خوشی میں اس مالکہ نے کہا تھا کہ میری کنیز آج کے بعد تم میری کنیز نہیں ہو، تم نے میری بخشش کا انتظام کیا، اس لیے میں تمہیں اپنی کنیزی سے آزاد کر کے اپنی بہن بناتی ہوں. آزاد کر دیا اسے. لیکن کنیز نے کہا کہ جب بہن بنائی ہے آپ تو میں آپ کا گھر نہیں چھوڑوں گی، آپ کے ساتھ ہی میں رہوں گی، آپ میری بڑی بہن ہیں، آپ کی خدمت میں رہوں گی. مالکہ نے پایا ان جنتیوں کو، پایا جنتی دلاروں کو، پایا لے جا کر کے نہلایا دھلایا، بڑا پیار کیا، کھلایا پلایا، بہت سمجھایا میرے بچوں یتیمی کی فکر نہ کرو، مجھے اپنے ماں کی کنیز سمجھو، اپنی باندھی سمجھو، میں اپنا جان لے کر کے بھی آپ کی حفاظت کروں گی، آپ مجھے اپنا سمجھیں. بہت سمجھایا، پلا پلا کر کے کنارے کمرے میں لے جا کر کے سلا دیا. سلا کر کے جو کہ دونوں رات میں جگے ہوئے تھے، کہتی ہے میرے بچوں سو جاؤ، 2 راتوں کے جگے ہوئے ہوا. سروں میں انگلیاں پھیر پھیر کر کے، زلفوں کو سہلا سہلا کر کے انہیں سلاتی رہی، ان کے نورانی چہروں کی زیارت کرتی رہی. کیوں نہ کرتی؟ دل میں جو ہدایت کا نور تھا، دل میں جو محبت کی چمک تھی، دل جو اہل بیت کی مودت سے روشن تھا، دل میں ہدایت تھی،
دل پاکیزہ تھا، اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے دل کا تزکیہ ہو گیا تھا، نفس مغلوب ہو گیا تھا، دل روشن ہو گیا تھا. زیارت کرتی، ایسا بیٹھ کر کے ان کے سرانے زیارت کرتی، لگتا تھا کہ بڑے ادب کے ساتھ قرآن کے ورقوں کی تلاوت کر رہی ہے. بڑی محبت سے زیارت کرتی رہی، دوڑ کر کے کبھی باہر آتی، پھر کبھی اندر چلی جاتی، بڑی محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرتی. شام ہوئی، ان بچوں کے دروازوں کو قفل لگا دیا، تالا لگا دیا. رات ہو گئی، اس کا شوہر حارث آیا، بڑی دیر رات گئے. بیوی نے کہا تھا کہ حارث اتنی دیر تک کہاں تھے؟ حارث نے جواب دیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ مسلم کے بچوں کو جو پکڑ کر کے لائے گا اسے بہت دولت دی جائے گی. تب اس حارث کی بیوی نے کہا تھا، ظالم، دنیا کے کتے، عبید اللہ ابن زیاد کی دولت کے حریص، تو جنت کی دولت ٹھکرا کر کے آخرت کو خراب کر کے دنیا کی فکر میں پڑا ہے. ارے اپنی دنیا برباد کر لے لیکن آخرت کو برباد نہ کر. جس کے تلاش میں تم نکلا ہے وہ جانتا نہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں، گلشن فاطمۃ الزہرا کے شگفتہ گل ہیں. اگر تو نے ان کے ساتھ کوئی بےادبی گستاخی کی تو بول، اپنے نبی کو جواب کیا دے گا؟ کیا نبی کے کلمہ کے پڑھنے کا بدلہ یہی ہے کہ ان کے بچوں کو پکڑ کر کے ظالموں کے حوالے کرو؟ ظالم چھوڑ دے اس حالت کو. جواب دیا تھا اس نے کہ زیادہ سمجھانے کی کوشش نہ کرو، میں پورا دن چلتا رہا، گھوڑا میرا مر گیا، پیدل چلتا رہا ان کی تلاش میں، مگر وہ ابھی تک ہاتھ نہ آئے. کھانا لاؤ، پہلے کھانا کھاؤں، آرام کروں، پھر اس کے بعد صبح صبح پھر مجھے ان کی تلاش میں جانا ہے. دنیا بھوت بن کر کے اور ابلیس بن کر کے سب پر سوار ہو چکی تھی. اب اسے اپنے آخرت کی بربادی کی فکر نہ تھی، بلکہ ایک دنیا کو آباد کرنے کی فکر لاحق ہو گئی تھی. اسے دولت ملے گی، ثروت ملے گی، یہ اپنے اپنی قسمت کی بات ہے. گھر ایک ہی ہے مگر نور بھی اسی گھر میں ہے، ظلمت بھی اسی گھر میں ہے. یہ قسمت کی بات ہے. ایک ہی کمرے میں اجالا بھی ہے، ایک اسی کمرے میں اندھیرا بھی ہے، اسی کمرے میں ہدایت بھی ہے، اسی کمرے میں گمراہی بھی ہے، اسی کمرے میں محبت بھی ہے، اسی کمرے میں عداوت بھی ہے، اسی کمرے میں محبت جنت لوٹ رہی ہے، اور اسی کمرے میں بغض جہنم لوٹ رہی ہے. اسی کمرے میں بیٹھ کر کے دنیا کے بدلے آخرت خریدا جا رہا ہے، اور اسی کمرے میں بیٹھ کر کے آخرت کو دیکھ کر کے دنیا خریدی جا رہی ہے. ہاں دونوں جاگ رہے ہیں، محبت بھی جاگ رہی ہے، عداوت بھی جاگ رہی ہے. محبت دولت قریب کی شکل میں خرچ کر کے جاگ رہی ہے. ان کی فکر میں انہیں بچاؤں کیسے. عرض کرتی الہی، یہ مسلم ابن عقیل کے یتیم بچے ہیں، یتیموں کی آہوں پر، مظلوموں کی آہوں پر تیرا عرش ہل جاتا ہے. میرے مولا مجھے بچانے کا ہنر دے دے. ان بچوں کو میں کیسے بچاؤں، مدینہ کیسے پہنچاؤں؟ میرے مولا مجھے مدینہ پہنچانے کی طاقت دے دے. ان بچوں کو میں مدینہ خیریت کے ساتھ پہنچا دوں. میرے اللہ میرے حارث ظالم شوہر سے ان یتیم بچوں کو بچا لے. محبت جاگ رہی ہے اور جاگ کر کے ان کے آزادی کی فکر میں ہے، مدینہ پہنچانے کی فکر میں ہے. ادھر عداوت بھی جاگ رہی ہے، عداوت بھی جاگ رہی ہے. وہ اس فکر میں ہے یہاں سے نکلوں گا تو وہاں مسلم ابن عقیل کے بچے ملیں گے، پھر دولت مل جائے گی. وہاں نہ ملیں گے تو وہاں مل جائیں گے، مجھے دولت مل جائے گی. وہاں نہ ملیں گے تو فلاں جگہ مل جائیں گے. دونوں جاگ رہے ہیں، پوری رات ہر جگہ ہے. محبت بھی جاگ رہی ہے، عداوت بھی جاگ رہی ہے، مگر محبت جاگ کر کے جنت خرید رہی ہے اور بغض اہل بیت جاگ کر کے جہنم خرید رہی ہے.
درود شریف پڑھو اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى صلى الله عليه وسلم. یہ بھی رو رہا ہے، یہ روتا ہے تو گلزار چلتے ہیں، بابر روتا ہے تو باغیچے اگتے ہیں، بابر روتا ہے تو کھیتیاں اگتی ہیں، بادل روتا ہے تو اناج پیدا ہوتا ہے، بادل روتا ہے تو سیپ میں موتیاں پیدا ہوتی ہیں. ایسے ہی جب مومن روتا ہے تو جنت کے گلزار کھلتے ہیں، جب مومن کے آنسو بہتے ہیں تو جہنم کی آگ بجھتی ہے، جب مومن روتا ہے تو جہنم کی تپش ٹھنڈی ہوتی ہے، جب مومن کے آنسو بہتے ہیں تو جنت کے گلزار کھلتے ہیں. رو رو کر کے محبت دعا کر رہی ہے، الہی مجھے بچانے کا ہنر دے دے، الہی فاطمۃ الزہرا کے گلشن کے ان پھولوں کو بچانے کی طاقت دے دے. میرا شوہر ظالم حارث دولت کا لالچی دنیا کا کتا بن گیا ہے. یہ میرے مولا تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اب دنیا کی فقر و طالب ہر خلاف، دنیا مردار ہے اس کے چاہنے والے کتے ہیں. میرا شوہر رہتا اسی گھر میں ہے مگر بغض اہل بیت میں دنیا کا کتا بن گیا ہے، حریص لالچی کتا بن گیا ہے، وہ جہنم کے راستے پر چل چکا ہے. میرے مولا مجھے حارث ظالم سے بچانے کا ہنر دے دے. اسی کمرے میں دونوں جاگ رہے ہیں، وہ بچانے کی فکر میں ہے، وہ پکڑنے کی فکر میں ہے، وہ بچا کر مدینہ پہنچانے کی فکر میں ہے، وہ پکڑ کر مار دینے کی فکر میں ہے، وہ بچا کر جنت پانے کی فکر میں ہے، وہ مار کر کے جہنم کا کندہ بننے کی فکر میں ہے. دونوں جاگ رہے ہیں، یہ کسی کو نہیں آ رہی ہے. یہ حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ ہے، یہ موسویت اور فرعونیت کا ٹکراؤ ہے. ایک ہی کمرے میں فرعونیت بھی جاگ رہی ہے، موسویت بھی جاگ رہی ہے. اسی کمرے میں خلیلی بھی جاگ رہی ہے، نمرودی بھی جاگ رہی ہے. اسی کمرے میں یزیدیت بھی جاگ رہی ہے، حسینیت بھی جاگ رہی ہے. یہ دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ایک جنت کا راستہ ہے، ایک دوزخ کا راستہ ہے. جاگ دونوں رہے ہیں، دونوں جاگ کر کے اپنی پلانی میں ہیں. ادھر دونوں بچے خواب دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ٹہل رہے ہیں، ساتھ میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، حضرت مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ابا مسلم ابن عقیل ہیں. سرکار ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں مسلم میرے بچوں کو ظالموں کے چنگل میں چھوڑ کر کے چلے آئے. تو ابا نے پلٹ کر کے جواب دیا یا سرکار تھوڑی ہی دیر میں ابھی وہ واپس آنے والے ہیں، وہ آ کے ملنے والے ہیں، ہم سے زیادہ دور نہیں ہے وہ. یہ خواب دونوں بچے الگ کمرے میں دیکھ رہے ہیں، نیند ادھر بھی نہیں آ رہی ہے. مدینہ کیسے پہنچے گے یہ فکر ہے، ابا کی یتیمی یاد آ رہی ہے یہ فکر ہے، ماں کا آنچل یاد آ رہا ہے یہ فکر ہے، اور اپنی یتیمی کی داغ ہے. ادھر بھی نیند آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، مگر خواب دیکھ رہے ہیں. جب خواب دیکھتے ہیں تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جگا کر کے کہا میں نے یہ خواب دیکھا. چھوٹے نے بھی کہا بھیا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. دونوں آپس میں گلے مل کر کے محمد و ابراہیم آپس میں گلے مل کر کے رونے لگے اور کہتے ہیں لگتا ہے کہ اب ہمارے شہادت کا وقت آ جانا ہے. رو کر کے کہتے ہیں ہمیں ماں کی جدائی برداشت کرنا پڑے گا، اب مدینے میں ہم نہ جا سکیں گے، اب مدینے کا غم ہمارے سینوں میں رہ جائے گا. مدینے کے غم میں دونوں بچے آپس میں لپٹ کر کے روتے ہیں. جب رونے کی آواز گھر سے باہر کمرے سے باہر نکلتی ہے تو حارث پوچھتا اپنی بیوی سے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے
ادھر ادھر کر کے سلانے کی کوشش کی مگر خود اٹھا، چراغ جلایا، دروازہ کھولا، پہنچتا ہے، پہنچ کر کے پوچھتا ہے تم دونوں بچے کہاں سے آئے ہو اور کس کے بچے ہو؟ ان بچوں نے بیوی کی خدمت اور قریب کی خدمت دے کر کے سمجھ لیا تھا کہ یہ تو اپنا گھر ہے، اس لیے بچوں نے صاف صاف کہہ دیا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حارث نے کہا کہ ہم تو تمہاری تلاش میں پورا دن پھرتے رہے، ہمارا گھوڑا تب تو گیا مر گیا اور ہم پیدل چلتے رہے تمہاری تلاش میں، اور تم ہمارے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو۔ دونوں کے تھپڑ مارے اور دونوں کی زلفوں کو آپس میں پکڑ کر کے باندھ دیا اور کہا لو رات بھر اب یہ سسکتے رہو، میں صبح تم لوگوں کو یہاں سے نکالوں گا۔ وہ دونوں بچے سسک سسک کر کے رات گزارتے رہے، کبھی نانا حضور کو آواز دیتے، کبھی مدینہ کے باشیوں کو آواز دیتے، کبھی اماں کے ممتا کو آواز دیتے، کبھی باپ کے پیار و دلار کو آواز دیتے، مگر اس ظالم کوٹھری میں رات کی تاریکی میں کوئی مدد کرنے کے لیے آیا نہیں، اور چونکہ قسمت میں تقدیر میں شہادت لکھی تھی اور یہ مقدر تھا کہ ابھی قریب ہے، آئے تو سب تھے، موجود تو سب تھے، موجود نہیں تھے تو دیکھا کیسے رسول اللہ کو، موجود نہیں تھے تو دیکھا کیسے مولا علی کو، موجود نہیں تھے تو دیکھا کیسے جنت الفردوس کو۔ جنت بھی وہیں پہنچی تھی، جنت کی حوریں بھی وہیں پہنچی تھی، نانا حضور بھی وہیں موجود تھے، بس فرق اتنا تھا اب پیغام یہ دیا جا رہا تھا تم دنیا بدلو ہم نہیں موجود ہیں، سب کو لینے کے لیے کوئی آتا ہوگا مگر تمہیں لینے کے لیے نبیوں کا سردار آیا ہے، علی کے مرتضی آیا ہے، جنت کی حوریں اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ صبح ہوئی، ظالم آگے بڑھا، دروازہ کھولا، زلفوں کو پکڑ کر کے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے چلا۔ حارث کی بیوی نے کہا ارے ظالم جہنم کیوں بول لے رہا ہے؟ سوچ تو ذرا یہ کون ہے، اللہ سے ڈر تو ذرا یہ کون ہے، آخر ڈر تو یہ کون ہے کہ کس وقت تو ظلم کر رہا ہے، آخر کیا جواب دے گا جس کا کلمہ پڑھتا ہے تو۔ لیکن جب دنیا سوار تھی تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور بچوں کو لے کر کے چلا، نہر فرات کے قریب پہنچا، نہر فرات کے کنارے پہنچ کر کے اس پر بیوی نے چاہا تھا کہ چھڑا لے ان بچوں کو، لیکن اس ظالم شوہر نے تلوار سے وار کیا، زخمی کر دیا۔ بیوی تڑپتی رہی اور تڑپ تڑپ کر کے ان بچوں کی محبت میں جان دے گئی، گویا دنیا کو آواز دے کر کے یہ پیغام دے رہی تھی اہل بیت کی محبت میں مرنے والا بزدل نہیں ہوتا ہے، اہل بیت کی محبت میں مرنے والا گھاٹے میں نہیں ہوتا ہے، اہل بیت کی محبت میں مرنے والا خسارے میں نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو میرے شوہر، میں جس شوہر کی بیوی ہوں وہ جہنم کے راستے جا رہا ہے، بغض اہل بیت ہے، میں محبت اہل بیت میں جنت کی مستحق بن رہی ہوں، جان دے دیا، گویا ایک اور شہید کا اضافہ ہو گیا نہر فرات کے کنارے۔ اور پھر وہ ظالم آگے بڑھا، اپنے تیز دھار تلوار سے ان دونوں بچوں کو شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان بچوں کو شہید کر کے سر کو نہر فرات میں، لاش کو نہر فرات میں پھینک دیا اور سر کو لے کر کے تھیلے میں رکھ کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد کے دربار میں پہنچتے ہی اس نے کہا تھا کہ یہ تیرے دشمنوں کا سر ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کون سے میرے دشمن، کس دشمن کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ ظالم میں نے تو یزید کو خط لکھ دیا ہے کہ جاسوس ان کے پیچھے پڑے ہیں اور جب وہ گرفتار کیے جائیں گے تو میں ان کو کیا کروں گا؟ تو یزید نے لکھ کر کے بھیجا تھا کہ انہیں پکڑ کر کے میرے پاس بھیج دو۔ میں نے بھی کہہ دیا جب گرفتار ہو جائیں گے تو بھیج دوں گا۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے کس کے حکم سے انہیں قتل کیا؟
کس نے کہا تھا قتل کرنے کے لیے؟ تم نے زندہ لایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک خطرہ تھا کہ لوگ شور و شگب کر کے چل و پکار کر کے ان کو مجھ سے لے لیں گے اور تمہارے دربار تک میں بچوں کو نہ پہنچا سکوں گا۔ تو جواب دیا تھا عبید اللہ بن زیاد نے، وہی کہیں کسی محفوظ جگہ پر رکھتا اور میرے پاس پیغام دیتا یا خود آتا، میں ان کو بلوا لیتا، لیکن تو نے قتل کر کے یہ اچھا کام نہیں کیا ہے۔ پھر اس نے جلاد کو بلایا اور کہا اسے لے جا کر کے قتل کرو۔ پھر دریائے فرات کے کنارے تلوار چلی اور اس کا سر گردن جسم سے جدا کر دیا گیا، دونوں اس کے لاش کو وہی چھوڑ دیا گیا، چیز لوگوں کے حوالے کر دیا گیا۔ دیکھو اسی نہر فرات کے کنارے قتل 3 ہوئے ہیں، بلکہ 4 ہوئے ہیں۔ حارث کی بیوی بھی قتل ہوئی، مسلم بن عقیل کے بچے بھی شہید ہوئے۔ یہ 3 کے 3 جنتی ہیں، مگر وہیں ایک ظالم بھی قتل ہوا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہی جگہ کسی کے لیے جنت کا ذریعہ بن رہی ہے اور وہی جگہ کسی کے لیے جہنم کا ذریعہ بن رہی ہے۔ وہ زمین آواز دے رہی ہے، دیکھ جو دنیا کے پیچھے چلا تھا دنیا نہ ملی، جہنم تو مل گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بنا وہ شاعر کی آواز میں گویا وہ زمین آواز دے رہی تھی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا۔ سرکار امام حسین رکھتے سفر باندھ چکے، کربلا کے شہیدوں میں ان شہیدوں کا اضافہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ گویا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں اور ان کے معتقدین کی شہادت کربلا کے تاریخ کی تمہید بن گئی، گویا یہ دیباچہ ہو گیا، نقش اول کے طور پر تاریخ کے صفحات پر آج بھی وفاداری اور غداری کے یہ نقوش سونے کے سے زیادہ سنہرے لفظوں میں سخت ہو کر کے دنیا سے داد حاصل کر رہے ہیں، داد تحصیل حاصل کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے وفاداری میں جنت حاصل کر دی اور جنہوں نے غداری کی تو جہنم کے ایندھن بن گئے۔ سرکار امام علی مقام مختصر سے نفوس کے ساتھ چل پڑے، جس میں تو اپنے بچے ہیں، اپنی بیویاں ہیں اور اپنے بھتیجے ہیں، یہ کل ملا کر کے آخر تک کربلا میں پہنچتے کل 82 نفوس قدسیہ، جس میں 72 یا 70 لوگ سوار تھے، باقی لوگ پیدل تھے۔ یہ قافلہ چلنا مکے سے جب چلنے لگے تو بڑے بڑے اکابر صحابہ نے سمجھانے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، نہ جائیے، کوفہ والوں کی غداری مشہور ہے، نہ جائیے، آپ کے والد گرامی مولا علی کو دھوکہ دیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، امام حسن کو دھوکہ دیا ہے، یہ سب کو خبر ہے، یہ وہاں آپ نہ جائیے، دھوکہ دیں گے، وہ وفا نہیں کریں گے۔ لیکن سرکار امام علی مقام نے کسی کی بات منظور نہ کی، اس لیے کہ نائب نے خط بھیج دیا تھا حالات ٹھیک ہیں، مسلم ابن عقیل نے خط بھیج دیا تھا کہ حالات ٹھیک ہیں، اور امام علی مقام کو جب صحابہ سمجھاتے تو سرکار امام علی مقام یہی کہتے کہ ان حالات کو دیکھ کر کے شبہ نہیں کیا جا سکتا، کسی پر شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غداری کریں گے، بے وفائی کریں گے، کیونکہ ان کے تحریر اس بات کے ساتھ اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ وفادار ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر جیسے اکابر صحابہ، حضرت ابو سعید خدری جیسے مخلص لوگ روکتے رہے، مگر کسی کی بات کو آپ نے منظور نہ کیا۔ آپ تشریف لے جائیں، مکے اور مدینے کے لوگوں میں سے کسی کو خبر نہیں نہ تھی کہ جنگ ہوگی، یہاں تو خبر یہ ہے کہ کوفہ والوں نے تبلیغ کے لیے بلایا ہے، دین کے کام کے لیے بلایا ہے، اس لیے امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں، ورنہ اگر مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو
یہ خبر ہوتی کہ کوفہ کے لوگ لڑنے کے لیے بلا رہے ہیں تو پھر عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے لشکریوں کو بھاگنے کی جگہ نہ ملتی. جس وقت حجاز کا بہادر استاد اور عرب کا پہلوان جس وقت نکلتا تو یزیدیوں کو بھاگنے کی جگہ نہ ملتی, گیدڑ کی طرح مارے جاتے. مگر یہاں تو سب کو یہ فکر ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی اہم معاملہ ہے, اسی لیے تو 3 ذوالحجہ کو آپ مکے سے نکلتے ہیں, 10 ذوالحجہ کو حج ہونا ہے, 10 ذوالحجہ کو مینا میں قربانی کرنی ہے, 10 ذوالحجہ میں پوری دنیا کے مسلمان عالم اسلام مکے میں اکٹھا ہو رہے ہیں. مگر دنیا کے لوگ بکرا اور دمبا قربان کرنے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں. امام عالی مقام کربلا میں خلیل علیہ السلام اور ذبیح اللہ کی سنت کی اوریجنل ادائیگی کے لیے نکل رہے ہیں. مدینہ میں صرف یادگار ہوگی مگر کربلا میں اس واقعہ کی تجدید ہوگی. سرکار امام عالی مقام اپنے بچوں کو لے کر کے نکلے, آگے چلے. راستے میں ایک جگہ بشیر ابن غالب اسدی سے ملاقات ہوئی. ایک منزل پر انہوں نے کہا آپ نہ جائیے. وہ کوفہ سے آ رہے تھے تو سرکار امام عالی مقام میں کوفہ کے حالات تھے, حالات ٹھیک ہے لیکن دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں. آگے بڑھے تشریف لائے. پھر حضرت شاہ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی وہی کہا. آگے بڑھے تو عبید اللہ ابن مودی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر آپ نے وہی جواب دیا تھا جو مکے میں صحابہ کو آپ نے جواب دیا تھا. آگے تشریف لے گئے تو ایک منزل پر بکر اسدی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے بچوں کے شہید ہونے کی پوری تفصیل بکر اسدی نے امام عالی مقام کے گوش گزار کیا. سرکار امام عالی مقام نے اس منزل پر جب یہ خبر سنی اور بکر اسدی پیغام سنا رہا تھا, اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بچی تھی ساتھ میں جو جا رہی تھی, وہ سامنے آ گئی. سرکار امام عالی مقام نے گود میں بٹھایا اور بٹھا کر کے ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے. ادھر سی بچی سڑ گئی, یہ کون سا ہاتھ پھیرا جا رہا ہے. سر اٹھا کے پوچھتی, چچا ہم یتیم تو نہیں ہو گئے ہیں, یہ ہمارے سر پر آپ اتنی مشفقانہ انداز میں جو سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, یہ انداز تو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا ہے, ہم یتیم ہو گئے. سرکار امام عالی مقام نے اتنا سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, آپ رونے لگے. اور جب آپ کو روتا ہوا بچی نے دیکھا تو وہ چیخ کر کے رونے لگی. جب آواز اور لوگوں نے سنا, خیمے کے لوگوں نے, تو وہ سب قریب ہوئے, کیا بات ہے. سرکار امام عالی مقام نے سب کو خبر دیا. کوفہ میں لوگوں نے غداری کی اور یہ حالات ہوئے. وہاں سرکار امام عالی مقام کے ساتھ سب کے آنکھوں سے اشک باری جانی تھی اور سب کے سب رو رہے تھے. اس وقت جو ساتھی اور لوگ تھے, بعض لوگوں نے کہا سرکار امام عالی مقام کو مشورہ دیا کہ جب وہاں کے لوگوں نے غداری کی تو واپس ہو جانا. لیکن امام حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ ہم خون کا بدلہ لیں گے. اب ہم گھر جا کر کے کیا کریں گے, ہم کوفہ جائیں گے اور کوفہ جا کر کے ان کوفیوں سے خون کا بدلہ لیں گے. سرکار امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا میرا بھی مشورہ یہی ہے. چلے آگے پہنچے, ایک منزل پر پہنچے تو
1000 کا لشکر لے کر کے حور ابن یزید ریاحی پہنچتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے کوفہ سے 1000 کا لشکر لے کر کے ادھر 82 نفوس قدسیہ. خبر تو ہوئی ہوگی نا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ یہ سب لوگ 82 ہی لوگ ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بیمار بھی ہیں. لیکن 1000 کا لشکر لے کر کے حور پہنچتا ہے, حاضر آیا. اس نے کہا حضور مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ آپ جہاں کہیں ملے میں آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں, آپ کو قید کر کے لے جاؤں, لیکن میں کوئی بیعت بھی نہیں کر سکتا. حضور میرے دل میں آپ کی محبت ہے, میں آپ کی بیعت بھی نہیں کر سکتا, گستاخی نہیں کر سکتا, مجبور ہوں. حکومت نے مجھے بھیجا ہے, حکومت کی طاقت کے سامنے میں مجبور ہوں. سرکار امام عالی مقام میں شاہ فرمان میں خود سے نہیں آیا, کوفے کے لوگوں نے بلایا. سرکار امام عالی مقام کی اس گفتگو کو سن کر انہوں نے کہا حضور مجھے معلوم نہیں کہ کن لوگوں نے آپ کو بلایا. کہا یہ لوگ آپ کے ساتھ میں, یہ حور تیرے ساتھ میں جتنے لوگ ہیں یہ سب بلانے والے لوگ ہیں. ان لوگوں نے انکار کرنے کی جب کوشش کی تو خط کا پورا پھیلا 150 کا سرکار امام عالی مقام نے پلٹ دیا تھا. دیکھ یہ تیرا خط ہے, یہ تو نے خط لکھا تھا, اس خط پر تیری دستخط تیری مہر ہے, اس خط پر تیری دستخط تیری مہر ہے. سب کو امام عالی مقام نے گن گن کر کے بتا دیا, تم نے بلایا, تم نے بلایا, تم نے بلایا. سب خاموش ہو کر گئے, نگاہیں تک کی نیچی ہو گئی. لیکن راستے میں جہاں تک چلے جناب حور امام عالی مقام کے ساتھ ہی میں نماز پڑھتے رہے, اکیلے نماز نہیں, بڑے ادب کے ساتھ چلتے رہے. ایک منزل پر پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد کا ایک قاصد آیا, وہ پیغام لے کر کے آیا تھا یہ حور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ملے وہیں ان کو قید کر لو, وہیں انہیں روکو. حور نے وہ خط دکھایا, میں مجبور ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا. سرکار امام عالی مقام اور آگے بڑھے. جب کوفہ کو منزل رہ گیا تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے اور فوج آئی. یہاں اور فوج جب پہنچی تو آپ نے جب راستہ آگے طے کیا تو کوفہ کے بجائے کربلا والے راستے سے آپ چل پڑے. جب کربلا والے راستے سے آپ چلے اور کربلا کے ریگزار میں آپ پہنچتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بھو کا سناٹے کا عالم ہے اور بھو کا عالم ہے. نہ کوئی درخت ہے سر چھپانے کے لیے, نہ کوئی اچھی زمین ہے بلکہ ریتیلی زمین ہے. ہوا ریت اڑا رہی ہے. پوچھتے ہی یہ کون سی جگہ ہے تو جواب دیا گیا یہ کربلا ہے. سرکار امام عالی مقام نے فرمایا بس ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے, ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے. ساتھیوں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ سرکار امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچپنے سے شہرت ہے, کربلا میں شہید کیا جاؤں گا, کربلا میں شہید کیا جاؤں گا. جبریل امین نے کہا تھا کربلا میں شہید کیا جاؤں گا. نانا حضور نے بتایا کربلا میں شہید کیا جاؤں گا. علی کے مرتضیٰ نے گزرتے ہوئے بتایا تھا ابا حضور نے کہ یہاں میرے بیت کے میرے بیٹوں کے خیمے لگیں گے, یہاں آپ کے ساتھیوں کے خیمے لگیں گے, اور یہاں شہادت ہوگی میرے بچوں کی, یہاں میرے بیٹے ذبح کیے جائیں گے. یہ میرے ابا حضور علی مرتضیٰ نے بیان کر دیا تھا. یہ پیغام تو میرے بچپنے سے مشہور ہے, شہرت یافتہ ہے. کربلا کو یوں تو ساری دنیا جانتی ہے. اگر کربلا جانتی ہے دنیا تو صرف امام حسین کے نام سے جانتی ہے, شہادت کے پہلے بھی شہادت کے بعد. کربلا روشن ہے میرے امام کے نام پر. کربلا اگر
داغدار ہے امام حسین کے نام پر، ورنہ اس ریگستان کو کون جانتا تھا؟ سر چھپانے کے لیے کوئی درخت بھی تو نہیں تھا کہ کوئی جا کر کے بیٹھا، اور کوئی جا کر کے بیٹھا وہاں سایہ دیتا۔ کربلا کو کوئی پسند کرتا کیوں؟ ریگستانی زمین کو کوئی پسند کرتا؟ نہ جہاں پانی ہو، نہ سر چھپانے کی جگہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ غلہ اگے، نہ کوئی اور کام آئے، وہ اس کو زمین کو کوئی پسند کرتا ہے؟ لیکن میرے امام حسین نے وہ گلزار بنایا کربلا کو کہ پوری دنیا عشق کی راجدھانی کربلا کو بنا دیا۔ کوئی کہیں ہے تو کربلا کی طرف جھکا ہے، ناگپور میں ہے تو کربلا کی طرف، انڈیا میں ہے تو کربلا کی طرف، عراق میں ہے تو کربلا کی طرف، مدینے میں ہے تو کربلا کی طرف، مصر میں ہے تو کربلا کی طرف۔ ماننے والے بھی اسی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ کب کہہ رہے ہیں حسین اگرچہ کربلا راجدھانی ہے مگر ہمارے دلوں پر حکومت آپ کی ہے، اگرچہ کربلا میں آپ تشریف فرما ہے، سلطنت ہمارے دلوں پر آپ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا محبت آواز دے رہی ہے کربلا کے ان شہسواروں کو، اور اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ بھی کربلا ہی کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، اگرچہ محبت کی نگاہ سے نہیں، عداوت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، مگر مجبوراً کربلا کو دیکھ رہا ہے۔ امام علی مقام نے کربلا کو روشن و منور کر دیا پہلے ہی سے۔ یہی میری آخری منزل ہے۔ سرکار امام علی مقام کہتے ہیں ادھر کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو بلایا اور 5000 کا لشکر دیا، کہا جاؤ کربلا میں، وہاں امام علی مقام کے ساتھ جنگ کرنا۔ اس نے کہا میں نماز رسول کے ساتھ جنگ کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کروں گا۔ عمر ابن سعد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا ہے، بیٹا ہے۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا نہیں جاؤ گے تو پھر ایران کی گورنری واپس کرو گا۔ ایران کا گورنر بنایا گیا تھا، یا تو ایران کی گورنری لینا ہے تو لڑنے کے لیے جاؤ، اور اگر نہیں لڑنا ہے تو پھر گورنری واپس کرو۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر اہل بیت، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہ جائے گی سب، بہ جائے گی۔
نعرہ تکبیر، رسالت، ہمارے اہل سنت زندہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب الله صلى عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ہم سب قسمت کے دھنی اور خوش نصیب ہیں امیر شریعت اور قاضی شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد القدیر خان صاحب قبلہ مدرسہ نورانی، شہزادے حضور فقیر اعظم ہند مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بیچ تشریف لائے، اور میں اپنی قسمت پر جتنا ناز کروں کم ہے کہ ایوارڈ لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں مگر شہر کا سب سے بڑا مفتی ایوارڈ دینے کے لیے اس جلسے میں تشریف لایا۔ اور گولڈن چانس سے اس لیے اور عرض کر دیتا ہوں کہ صرف ظاہر کے ایوارڈ تک محدود نہ رکھے ہیں، ایوارڈ کے کا باطن جو ہے وہ بھی ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر ظاہری ایوارڈ سے نوازا آپ نے تو باطنی بھی چاہیے، ظاہری تک محدود نہ رکھیں۔ اور امید ہے کہ اس جشن حسینی میں اور جشن شہدائے کربلا میں اگر حضرت نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لی تو انشاءاللہ شہدائے کربلا کے صدقے میں ضرور وہ بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ امید ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ میں نواز رسول کے مقابل میں جانے کو تیار نہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ پھر ایران کی گورنری واپس کرو۔ دیکھیے کچھ لوگ اسے پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں تو کہتے امرو سعد، امرو سعد، امرو سعد نہیں ہے یہ، نہ عمرو سعد ہے وہ، بلکہ عمر کے بعد اگر واو ہو تو اسے عمر پڑھا جاتا ہے، اور اگر واو نہ ہو تو عمر پڑھا جاتا ہے۔ لوگ جلدی ہو کے عمر کے بعد اگر واو ہو تو عمر پڑھا جائے گا، اور اگر واو نہ ہو تو عمر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ عمر ابن سعد ہے۔
ابن زیاد نے کہا تھا کہ گورنری واپس کرو. جب گورنری کی بات آئی تو تیار ہو گیا. 2 محرم کو سرکار امامی علی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ امان و انصار کے ساتھ کربلا میں پہنچ گئے. ادھر 5000 کا لشکر لے کر کے عمر ابن سعد بھی پہنچ گیا اور پہنچتے ہی اس نے 7ویں محرم سے نہر فرات پر 500 ہتھیار بند سپاہیوں کو تعینات کر دیا کہ ساری دنیا پانی پیے مگر خیمہ حسینی میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ جانے پائے. یہ 82 نفوس قدسیہ بھوک و پیاس کے عالم میں ہے. ادھر سے فوج اور بھیجی جا رہی ہے. ابن زیاد نے جو فوج باری باری بھیجی وہ کل 22,000 کی فوج اکٹھا ہو گئی تھی. 82 افراد ان کے مقابل میں 22,000. سوچیے آپ یہ اتنا انتظام کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ سب کو معلوم تھا، ابن زیاد بھی یہ جان رہا تھا کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر زبان ہلا دیں گے تو زمین پلٹ جائے گی. وہ یہ جان رہے تھے کہ ان کے بازوؤں میں اگر فاتح خیبر حیدر علی شیر خدا اور فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کا دودھ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون گردش کر رہا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہونے کی جرات کرنا کسی سپاہی کے ہمت نہیں ہے کہ جرات کر سکے. عبید اللہ ابن زیاد کو خوب معلوم تھا کہ یہ 22,000 کا لشکر بھی کچھ نہ بگاڑ سکے گا، بلکہ انہیں پانی بند کر کے بھوکا رکھا جائے، پیاسا رکھا جائے، پھر ان سے لڑائی کرنی ممکن ہے. لیکن ان بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جن کو بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے انہیں تو بھوک اور پیاس کی عادت پہلے ہی سے ہو گئی ہے، بلکہ کھانا تو ان کے ہونٹوں کا محتاج ہے. کھانا تو یہ کہتا ہے آپ چکھ لو تبرک بن جائے، پانی تو یہ کہتا ہے آپ ہونٹ لگا تو ہم تبرک بن جائے. انہیں کھانے کی ضرورت نہیں، انہیں پینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان لوگوں نے تو چاہا تھا کہ یہ 22,000 کا لشکر میدان کربلا کو سر کر لے گا، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ 22,000 کا لشکر کربلا کے ریگستان میں فنا ہو گیا، نام و نشان تک نہیں ملتا. مگر کربلا کے وہ بھوکے پیاسے ایسے زندہ ہو گئے کہ ان کی روحانی فوج اور روحانی بادشاہت اور روحانی حکومت آپ کے تمام عقیدت مندوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی. ان زمین کے اس ریگستان میں اگر کوئی مٹا ہے تو یزید مٹا ہے، اس کی فوج مٹی ہے، بلکہ یہ ہو یزیدیت مٹی ہے. اگر باطل مٹتا ہے تو کربلا کے میدان میں، حق ابھرتا ہے تو کربلا کے میدان سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری. ان باطلوں کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر حق پرستوں نے وہ پیغام دیا کہ ہندوستان کا بادشاہ کہتا نظر آتا ہے شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین پناہ حسین، سردار ندا دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ الا حسین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ یا رسول
رسول اللہ یا حبیبی کہاں جاؤں چھوڑ کے در تیرا میرا کون ہے اب تیرے سوا حسن حسین نانا جان دل غمزدہ کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام گایا ہے ویر سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیبی میرا عاجزان مدرود ہے میرا عاجزان سلام ہے قبول شہد و جہاں اسے عرض کرتا غلام ہے یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ اس محفل پاک کو اپنے فضل سے قبول فرما غلطیاں خامیاں بے ادبیاں مجھے معاف فرما یا اللہ ہم سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ تمام حاضرین کی جائز ارادیں پوری فرما یا اللہ جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا ان کی تمام جائز ارادیں پوری فرما یا اللہ جو مریضوں میں شفا عطا فرما جو مقروض ہیں ہمارے قرض سے نجات عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد ذریعہ عطا فرما یا اللہ کربلا کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو جن دنیا راستوں کی ترقیت عطا فرما جن کے کاروبار کسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اللہ ان کے کاروبار کی رکاوٹ کو دور فرما یا اللہ ہم سب کو حاصلوں کے آسات قدروں کی بدریگاہی دشمنوں کی عداوت سائروں کی سیر سے محفوظ فرما پروردگار عالم اس محفل کو اپنے فضل سے قبول فرما لے حاجی صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرما شہاب الدین بھائی کی طبیعت خراب ہے اللہ انہیں شفا عطا فرما یا اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے یا اللہ جمال بھائی اور کے بھائیوں نے جو مل جل کر کے اس مجلس کو منعقد کیا یا اللہ ان کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اہل بیت اللہ کی محبت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اہل بیت اللہ کی محبت عطا فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر زندگی عطا فرما جب موت کا وقت آئے ایمانی موت عطا فرما یا اللہ جب قبر سے اٹھائے تو حسنین کریمین کا ساتھ نصیب فرما مکان حشر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت الفردوس میں حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کے جوار میں جگہ عطا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم شہید کربلا کے خون سے نجات دو دینا قیامت میں اپنے جب پردیسیاں یا رسول اللہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں شہدائے کربلا کے صدقے طفیل میں مفتی عبدالقدیم صاحب قبلہ مدد علیہ کو یا اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرما پروردگار عالم صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما یا اللہ ان کے کمزور بازوؤں سے دین کی خدمتیں دے پروردگار عالم اور ان کے سائے میں ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کا ہنر اور سلیقہ عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الفاتحہ
وارث پاک مخدوم پاک مخدوم پاک انوار شریعہ کے سادات گروہ مشن محمود الہی سیدوں مشرف رحمۃ اللہ علیہ وسلم پاک میں سے فرما حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم پاک میں سے فرما فاضل ولی رحمۃ اللہ علیہ شمس شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ فقی اعظم ہند مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہناز کے سبھی بزرگوں کی برگاہوں میں نظر قبول فرما میرے مشیت ہوئی شاطر متصرات اشیاء جتنا جملہ انبیاء کرام بزرگ علیہ اللہ کرام سے کرام جملہ ملائکہ مقربین جمیع اہل اسلام جس کی سارے سوال کی اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے منورات ترقی نساء کے روح کو ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله نعرے تکبیر نعرے رسالت فقی اعظم ہند